بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شادی شدہ زندگی اور اسلام اس موضوع پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ شادی شدہ زندگی سے متعلق ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ شادی کس کی پسند سے کی جائے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے، ہماری سوسائٹی کا ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ ایک لڑکی کو پسند کرنا ہے تو پہلے لڑکے کی ماں جا کے دیکھتی ہے، بہنیں جا کے دیکھتی ہیں، خالائیں جا کے دیکھتی ہیں، پھوپھوئیں جا کے دیکھتی ہیں، پورا خاندان ایک لڑکی کو پسند کرنے کے معاملے میں انوالو ہو جاتا۔ لڑکے کو دیکھنے کے معاملے میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ مردوں کو دکھایا جا رہا ہے، بھائی کو دکھایا جا رہا ہے، بہنوں کو دکھایا جا رہا ہے، فلاں دیکھے، فلاں پسند کرے، فلاں منتخب کرے۔ عجیب و غریب ماحول۔ کئی مرتبہ ماں پسند کر لیتی ہے بہو کو، لڑکے کو پسند ہے لڑکی، بہن آ کے رکاوٹ ڈال دیتی ہے کہ مجھے پسند نہیں۔ سیدھا سادہ صاف صاف مسئلہ یہ ہے کہ جن دونوں کو آپس میں زندگی گزارنی ہے، ایک لڑکے کو لڑکی کے ساتھ پوری زندگی رہنا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ جس گھر میں وہ لڑکی جا رہی ہے یا لڑکا جہاں سے اپنی لڑکی کو لا رہا ہے، ان کے جو اہم ممبرس ہیں فیملی کے، جو بڑے ہیں، ان کی پسند کا خیال کر لیا جائے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ خالہ کو بھی پسند نہ جائے، پھوپھو کو بھی پسند نہ جائے، بہن کو بھی پسند نہ جائے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل صاف ستھری تعلیمات۔ لڑکے اپنی پسند سے شادی کریں، لڑکی اپنی پسند اپنے بڑوں کے سامنے رکھے، دونوں کو اختیار دیا گیا۔ بڑوں کو اس معاملے میں اختیار نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بھی اختیار ہے، عورتوں کے لیے بھی اختیار ہے، لڑکوں کو بھی یہ رخصت دی گئی ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ آسانی دی گئی ہے، تم اپنی پسند سے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں تم ان سے نکاح کرو۔ اور صرف ہدایت مردوں کو نہیں ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو پوچھ لیا جاتا ہے، ان کی مرضی کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی خوشی ناخوشی پوچھی جاتی ہے، لڑکیوں سے نہیں پوچھی جاتی۔ یہ بے انتہا ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اپنی بیٹی سے بھی اس کی مرضی کے بارے میں پوچھا جائے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے رشتے کے بارے میں پوچھا ہے، باضابطہ اجازت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کے نکاح فرمایا۔ اور یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی لڑکی سے نکاح کے سلسلے میں اس سے اس کا والد اجازت لے کر شادی کرے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی پسند کے بغیر زبردستی اس کے اوپر ماں باپ اپنی پسند کو، اپنی مرضی کو تھوپ نہیں سکتے، مسلط نہیں کر سکتے۔ والبکر یستأذنها ابوہا، باپ اجازت لے اپنی بیٹی سے، حالانکہ باپ سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اپنی اولاد کے فائدے کو جانتا ہے، لیکن اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اجازت لے کر اپنی بیٹی کی مرضی کو جان کر اس کی مرضی سے، اس کی پسند سے نکاح کیا۔ یہ تعلیم بڑوں کو، سرپرستوں کو دی گئی، سمجھایا گیا، اور اولاد کو بھی سمجھایا گیا، نوجوانوں کو بھی سمجھایا گیا، بیٹے بیٹیوں کو بھی سمجھایا گیا کہ تمہیں اپنے بڑوں کی پسند کا خیال رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اپنی پسند دیکھ لو، اپنی مرضی دیکھ لو، والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر لو۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولی کی، سرپرست کی، پیرنٹس کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح باطل ہے، ہوتا ہی نہیں۔ شرعی اعتبار سے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رضا
اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے دونوں کو بیلنس رکھنا ہے، دونوں کو یہ سمجھنا ہے والدین اپنی اولاد کی مرضی اور ان کی خوشی کا خیال رکھیں، اولاد اپنے والدین کی خوشی اور مرضی کا خیال رکھیں۔ اولاد کے سلسلے میں والدین کبھی غلط نہیں سوچ سکتے، ہمیشہ ان کی سوچ صحیح ہوتی ہے، ان کا ارادہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے ان کی پسند کا خیال رکھیں۔ دونوں جگہ بیلنس ہے، دونوں جگہ ہدایتیں ہیں۔ لڑکیوں سے پوچھنا بھی ضروری ہے۔ ایک خاتون آئی اور انہوں نے بتایا، حضرت خنسہ بنت حزام، فرمایا اللہ کے رسول میرے والدین نے میری اجازت کے بغیر نکاح کر دیا، میری مرضی کے بغیر نکاح کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس نکاح کو ختم فرما دیا، فسخ فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا، ان کی مرضی کا، ان کی خواہش کا بھی احترام کرنا ہے۔ اولاد کے لیے بھی، ینگ جنریشن کے لیے بھی ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی اور اپنے پیرنٹس کی پسند کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں، تجربہ زیادہ ہے، ان کا انتخاب ہمارے مقابلے میں زیادہ صحیح ہو سکتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، یہی اسلامی تعلیمات ہے، یہی سیرت ہے، یہی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔